بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ 6 دن سے اسرائیل کی غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ بین الاقوامی میڈیا پر حماس کی جوابی کارروائیاں بھی ایک ٹاپ سٹوری کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں۔ 150 سے زائد فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، ان میں 40 کے قریب بچے بھی شامل ہیں۔ دنیا بھر میں روایتی مذمت، احتجاج اور افسوس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو یا OIC یعنی جو مسلمانوں کی تنظیم ہے، وہ بھی لفاظی کر رہی ہے، مذمتی قراردادیں پاس کر رہی ہے، اور دونوں فریقین کو صبر و تحمل کے درس دیے جا رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک غیر قانونی قبضے کی کوشش کو ناکام بنانے پر دنیا انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے دنیا ظالم کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے۔ جو عالمی طاقتیں ہیں، جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، وہ دہشت گردوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو اس کے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جب میڈیا حقائق دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو الجزیرہ جیسے ٹی وی چینلز کی بلڈنگز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایسوسیٹڈ پریس جیسے اداروں کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا تک حقائق پہنچ نہ سکیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی؟ یہ جو تازہ جارحیت ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو جناب، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس، جس کو یروشلم کہا جاتا ہے عبرانی زبان کے اندر، اور مسلمان اس کو القدس کے نام سے عربی زبان کے اندر اس مقام کو، اس شہر کو پکارتے ہیں۔ یہاں پر ایک علاقہ ہے، ایک محلہ ہے شیخ جراح کا۔ یہاں پر یہودیوں کی ایک آبادکار تنظیم نے غیر قانونی طور پر جبراً فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس بے دخلی کے خلاف 70 کے قریب فلسطینی فیملیاں جو اسرائیلی سپریم کورٹ ہے وہاں پر ان کے مقدمات کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر اس قانونی جنگ کے شروع ہونے کے باوجود آخری عشرے میں رمضان کے، جب مسلمان اپنی عبادت میں مشغول تھے، تراویح کا اور نماز کا سلسلہ جاری تھا، تو اسرائیلی پولیس کی جانب سے، اسرائیلی فورسز کی جانب سے ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں، لوگوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہ تشدد کی لہر اب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک جنگ کے ماحول میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سینکڑوں راکٹ دفاعی طور پر حماس کی جانب سے، جو کہ سنی تنظیم ہے، وہ ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے منہ توڑ جواب دے رہی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ مکمل طور پر ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسرائیل میں صرف اسرائیلی ہی آباد ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ 90 لاکھ کے قریب یہودی آبادی اسرائیل کے اندر، جو اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہے وہ 90 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس 90 لاکھ آبادی میں تقریباً 19 لاکھ ایسے افراد ہیں جو یہودی نہیں ہیں، مگر وہ اسرائیلی عرب کہلاتے ہیں، اور ان میں 80% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اب جب یہ خانہ جنگی شروع ہوئی، جب اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر حملے کیے، فضائی بمباری کی، تو اب اسرائیل کے اپنے اندر وہ عرب اسرائیلی وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پہ نسلی فسادات پھوٹ پڑے ہیں، اور چونکہ وہاں پہ ایک فری میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا، اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فیس بک نے، کس طریقے سے ٹویٹر نے ویڈیوز کو بلاک کیا، اور آٹومیٹیکلی کچھ ایسی کمپلینٹس بھی آئیں کہ کچھ ایسے پیجز تشکیل دیے گئے جس کا مقصد اسرائیلی جارحیت کو جسٹیفائی کرنا تھا، اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو پروموٹ کرنا تھا۔ یہ بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک نئی تنقید نے دوبارہ سے تقویت پکڑی کہ دنیا کا 96% میڈیا
وہ یہودیوں کی ملکیت ہے، وہ چاہے نیو یارک ٹائمز ہو، چاہے وہ وال اسٹریٹ جرنل ہو، وہ امریکہ کے جو بڑے جریدے ہیں وہ بھی یہودی لابی اس کو آپریٹ کرتی ہے۔ تو دنیا کو حقائق مسک کر کے بتانے کی کوشش کی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں واضح ایک ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف فرانس جیسے ممالک ہیں، اور دوسری طرف انسانیت پرست ہیں جو آج یورپ کی سڑکوں پر، جو آج برطانیہ کے اندر، جو چھوٹے یورپی ممالک میں مسلمان ممالک کی بات نہیں کر رہا، یورپی کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ایک شدید احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب یہ کوئی پہلا غیر قانونی قبضہ نہیں تھا اسرائیل کا جو شیخ جراح کے اندر کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی فلسطینی مزاحمت بھی کر رہے ہیں اور مذمت بھی کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ یہ روایتی طور پر اس قبضے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس علاقے کی جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی حیثیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر فلسطین کا مسئلہ ہے کیا، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ہے کیا، اور یہ دو ریاستی حل یہ کس بلا کا نام ہے۔ اب میں آپ کو کچھ تاریخی حوالے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں آپ کو وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور پرسپیکٹیو آپ کو سمجھا سکوں۔ تو جناب، سب سے پہلے تو جو مقبوضہ بیت المقدس ہے، جو یروشلم کا علاقہ ہے، جو بیت المقدس کا شہر ہے، یہ دنیا کا قدیم ترین تاریخی ثقافتی شہر ہے، اور یہ شہر دنیا کے 3 بڑے مذاہب، جس میں مسلمان، جس میں یہودی اور عیسائیوں، تینوں مذاہب کے لیے یہ بہت مقدس سرزمین تصور کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس شہر کے 4 بڑے بنیادی حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس شہر کی جو تقسیم کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ مسلمانوں کے استعمال میں ہے۔ مسلمان اس کو قبلہ اول رہا مسلمانوں کا۔ پھر یہاں پر روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی، اور پھر یہاں پر انبیاء کی امامت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد جو یہودی ہیں وہاں پر وہ ایک مقدس دیوار کو، ایک مقام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جہاں پر کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قربانی ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جو قربانی کی تیاری کی وہ اسی مقام کے اوپر کی تھی۔ اب یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تخت سلیمانی ہے، جو ہیکل سلیمانی ہے، اس حوالے سے بھی یہ مقام ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ڈوم آف دی راک کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا۔ اس کے بعد جو عیسائی ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں، یہاں پر ایک بڑا قدیمی تاریخی ایک چرچ بھی واقع ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا گیا آسمان کی طرف، وہ بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ کو جو آسمان کی طرف اٹھایا گیا وہ بھی یہی مقام تھا، اور مصلوب کیا گیا ان کو، تو ان کے لیے بھی یہ مقام ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اب اس مقام پر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہودی ایک اقلیت کے طور پر آباد ہیں، جب خلافت عثمانیہ کے خلاف پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو یہودیوں نے برطانوی حکومت کا ساتھ اس شرط کے اوپر دیا کہ اگر برطانیہ خلافت عثمانیہ کو شکست دینے میں کامیاب ہوا تو اس مقام کو، اس علاقے کو یہاں پر یہودی عبادت کیے جائیں گے اور یہودیوں کی عبادت کاری کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ تاج برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کو شکست دی اور یہودیوں کی عبادت کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔
اس آباد کاری کے خلاف اس وقت کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، فلسطینیوں نے احتجاج کیا، لیکن ان کا احتجاج رنگ نہیں لا سکا۔ اور جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اس علاقے سے رخصت ہوا تو باقاعدہ طور پر 1948 میں ایک اسرائیلی ریاست قائم کی گئی جس کی بنیاد یہودی مذہب کے اوپر رکھی گئی۔ دنیا کی 2 ریاستیں ایسی ہیں جو ایک باقاعدہ طور پر ایک مذہبی نظریے کی بنیاد پر رکھی گئی، جس میں ایک پاکستان تھا اور دوسرا اسرائیل تھا۔ اب جو اسرائیل کی ریاست ہے، اقوام متحدہ کی باقاعدہ طور پر ووٹنگ کے نتیجے کے اندر 2 ریاستی حل تجویز کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ایک فلسطینی ریاست بنا دی جائے اور ایک اسرائیلی ریاست یعنی کہ یہودی ریاست قائم کر دی جائے۔ اب یہ جو یہودی ریاست تھی یہ کلیم کرتے ہیں، اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ جو بیت المقدس کا علاقہ ہے جس کو عبرانی زبان کے اندر یروشلم کہا جاتا ہے، یہ علاقہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، جبکہ فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو آزاد ریاست ہوگی اس کا دارالحکومت یہ علاقہ ہوگا جس کو یروشلم کے نام سے دنیا پہچانتی ہے۔ تو اب جب اسرائیلی بھی اس علاقے کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں اور فلسطینی بھی اس کو اپنا دارالحکومت کلیم کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ اس شہر کو ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا جائے اور اس کا انتظام ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم کی جائے جو اقوام متحدہ کے امبریلا کے تحت کام کرے گی، اور اس کو ایک انٹرنیشنل سٹی کے طور پر ڈکلیئر کر دیا جائے اور نہ یہ اسرائیل کا پارٹ کنسیڈر ہو اور نہ یہ فلسطین کا ہو۔ اور چونکہ یہ کرسچنز بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہودی بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں، تو یہ سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی اگر انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا جائے۔ مگر فلسطینی ڈے 1 سے نہ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اس قسم کے 2 ریاستی حل کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، نہ ہی وہ کسی انٹرنیشنل سٹی کے بنیاد کو تسلیم وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک بڑی مشہور جنگ ہوئی 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان۔ اس جنگ میں تمام عرب ہمسایہ ممالک کو بدترین شکست ہوئی، اور اس شکست میں مصر، شام، اردن، یہ جو ان کے شہر تھے ان پر بھی، ان علاقوں کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور یہ قبضہ آج تک برقرار ہے۔ اس میں جو غزہ کی پٹی ہے، جو گولان ہائٹس کا علاقہ ہے، یہ تمام کے تمام علاقے ان کے اوپر اب اسرائیل کا مکمل طور پر قبضہ ہے۔ اب اس قبضے کے اوپر ایک تجویز یہ فلوٹ کی جاتی ہے مستقل طور پر کہ جو 2 ریاستی حل ہے، اس 2 ریاستی حل کے اوپر اسرائیل واپس اسی پوزیشن کے اوپر چلا جائے جو 1948 کے اندر اسرائیل تھا، اور یہ سارے کے سارے علاقے خالی کر دیے جائیں اور یہاں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے اس قبضے کو، اس غاصبانہ قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اگرچہ دنیا نے کھل کر فلسطینیوں کی کبھی حمایت نہیں کی، کبھی حق اور سچ کی بات نہیں کی، محض قراردادیں اور لفاظی ضرور کی، مگر کبھی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ جو یروشلم جس کو اسرائیل اپنا دارالحکومت ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ دارالحکومت کا علاقہ، یہاں پر کبھی کسی حکومت نے اپنا سفارت خانہ قائم نہیں کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ دنیا کے واحد صدر تھے جنہوں نے کہا کہ تل ابیب سے سفارت خانہ منتقل کیا جائے گا یروشلم کے اندر، اور اس کو امریکہ ایکسیپٹ کرے گا ایز اے کیپٹل آف اسرائیل۔ مگر آج تک دنیا کا کوئی ملک، کوئی ریاست اپنے سفارت خانے، جنہوں نے اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے اپنے سفارت خانے یروشلم کے اندر
قائم نہیں کیے، صرف کونسل خانے آپریٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ دنیا کے بڑے ملکوں کے اندر ایک کیپٹل میں ایک میجر سفارتی دفتر ہوتا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے سفارتی دفاتر قائم کیے جاتے ہیں۔ تو آج تک کبھی اس کو اکنالج نہیں کیا گیا۔ اب جب حماس ایک جوابی کارروائی کر رہی ہے تو حماس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اخوان المسلمین سے انسپائرڈ ایک تنظیم تھی، اور شیخ یاسین انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ سنی تحریک تھی، مگر جو ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں، جو میزائل ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جو راکٹ اس وقت اسرائیلی علاقوں کے اوپر برسائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایران کی سپورٹ سے حماس یہ جنگ لڑ رہی ہے، اور دنیا بھر کے لیے پورا پیغام ہے کہ آپ یہ دیکھ کر جنگوں کو نہیں لڑتے کہ آپ کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، آپ کے پاس فوج کتنی ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے جذبہ چاہیے ہوتا ہے، حریت پسندی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ حریت پسندی پوری دنیا کے اندر صرف مسلمانوں کو جھنجھوڑ نہیں رہی، بلکہ دنیا بھر کے اندر جو انسانیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان کا بھی ایک امتحان ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ میں ڈفرنس کریٹ کرے۔ اب یہاں پر ایک بین الاقوامی پروپیگنڈے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی فضائی جارحیت اس وقت تک نہیں رک سکتی جب تک کہ حماس اپنے راکٹ حملے اسرائیلی سرزمین پر نہیں روکتی۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اسرائیل سرخ لائن کو عبور نہ کرتا، وہ غیر قانونی طور پر فلسطینیوں کی زمین پر قبضے کی کوشش نہ کرتا، وہ بیت المقدس میں عبادت، مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے والوں پر گولیاں نہ برساتا، تو آج حماس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ راکٹوں سے حملہ کرتے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر دنیا کے اندر اسی طریقے سے ظلم کا سلسلہ چلتا رہا، اسی طریقے سے ناانصافی ہوتی رہی، تو یہ وہ روٹ کاز ہے جو انسانوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، جو مظلوموں کو پتھر سے آگے بڑھنے کی طرف حوصلہ اور ہمت دیتی ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس یقین کے ساتھ کہ اقوام متحدہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، OIC صرف ایک ڈبیٹنگ کلب ہے، ایک مذمتی کلب ہے۔ یہ جو مسلمان فوجیں سعودی عرب کی امبریلا کے اندر ہیں، یہ صرف چوڑیاں پہننے کے لیے اور تلواروں سے ڈانس کرنے کے لیے قائم ہیں۔ یہ نہ کبھی فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے، نہ یہ مظلوموں کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ انہوں نے دینا ہے۔ تمام مسلمان ممالک کی جو قیادت ہے وہ اسرائیل کی جیب کے اندر ہے۔ یہ وہ مسلمان ملک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اپنے تجارتی مقاصد کی خاطر، اپنے بینیفٹس کی خاطر۔ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے، آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی حماقت ہوگی۔ بٹ ایز اے پاکستانی جو ٹویٹر کے واریئرز ہیں، جو سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں، چلو اگر وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم لفاظی کر رہے ہیں، کم سے کم وہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اسرائیل کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر دنیا کے اندر دہشت گردی، سو کالڈ جو دہشت گردی کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، دنیا کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ ظلم ہے جو انسانوں کو ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کرتا ہے۔ آئی تھنک کہ اگر فلسطینیوں کے ساتھ کسی کو بھی انصاف کرنا ہے تو اس کو بطور طاقت حماس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ مگر جو امت مسلمہ اور دنیا کے انسانی حقوق کے علمبردار جو کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، جن کے لیے اسرائیل سے سفارتی تعلقات اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں طیب اردگان کی بڑی بڑی تقاریر، بڑی بڑی ایموشنل، اور بھائی ٹرکی نے تو خود اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے کال کچھ اور ہیں، فیل کچھ اور ہیں۔ تو جب تک ہپوکریسی ختم نہیں ہوگی اور بظور قوت اور طاقت اسرائیل کو جواب نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک فلسطین کا یا کشمیر کا مسئلہ سیاسی طور پہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ مگر یہ بات طے ہے کہ یہ بہت مقدس مقام ہے، اور اس مقام کی جو حرمت ہے اس کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کا اور ہر انسان کا فرض ہے۔ اور مقدس مقام کسی بھی مذہب کا ہو،
سب پر اس کا احترام جو ہے وہ لازم ہے، مگر پاکستانی عوام، پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی قیادت چاہے جتنی مزید لفاظی کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ شکریہ۔